میں حضور سفلی جادو میں اور کالے جادو میں کیا فرق ہے اور یہ کس طرح کیا جاتا ہے؟ سفلی اور کالا جادو، اصل میں کالا جادو تو وہ ہوتا ہے جو شرکیہ کلمات پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس کے جو لوازمات ہوتے ہیں وہ گندے ہوتے ہیں، وہ سارا کا سارا حرام چیزوں پر ہوتا ہے، اور شرکیہ کلمات کے ذریعے کالا جادو کیا جاتا ہے۔ بہت ساروں کا خیال یہ ہے، عاملین کا، کہ معکوس آیات کے ذریعے کالا جادو کیا جاتا ہے۔ اب یہ ان کا خیال ہے، لیکن کوئی سند نہیں۔ لیکن ہاں، کالے جادو کے وہ کلمات جو شیطان کے نام ہیں، شیطان کے 1000 سے زیادہ نام ہیں، بعض نے 6666 بھی کہا ہے کہ اس کے نام ہیں مختلف۔ جو اس کے شیاطین، جو اس کے چیلے ہیں یا اس کے عبادت گزار، اطاعت گزار ہیں، وہ اس کے نام پڑھتے ہیں مختلف۔ تو ان ناموں کے ذریعے اصل کالا جادو ہوتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ نام عاملین میں مشہور بھی ہیں، بہت سارے عاملین کے پاس بھی ہیں، لیکن وہ عامل جو کالا جادو کرتے ہیں اس کے ناموں کے ذریعے یا اس کے ذریعے، ان کی موتیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں، ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ کیوں کہ یہ شیطان خاص طور پہ جب انسان جو ہیں وہ اس کے اسما کا ورد کرتے ہیں یا اس کے ذریعے کام لیتے ہیں یا اس کو اس سے راضی کرتے ہیں شیطان کو، تو شیطان ان کے مرنے سے پہلے ان کو مارتا ہے، تاکہ وہ اس کے ہاتھوں قتل ہوں، بری موت مریں، اور وہ اس کے گروہ میں شامل ہوں۔ تو یہ خود انہیں قتل کرتا ہے پھر۔ تو وہ کالا علم کہلاتا ہے۔ وہ سارا کا سارا گند پہ، خون پہ، بد جانوروں کے خون پہ، بد جانوروں کے گوشت پہ، ان پہ ہڈیوں پر، جو حرام جانور ہیں، حرام چیزیں ہیں، حرام پرندے ہیں، ان پر ہوتا ہے۔ عورت کے ایام کے کپڑوں پر، ان چیزوں پر ہوتا ہے یہ کالا جادو۔ اور ایک ہوتا ہے سفلی۔ سفلی کی اقسام بھی الگ الگ ہیں۔ کالا جادو کا ایک بالکل الگ خانہ ہے۔ اب رہ گیا سفلی۔ سفلی اعمال جو ہیں وہ اصل میں بیسیکلی جو مختلف علاقائی زبانیں ہیں اس میں منتر پڑھنا یا ان عبارتوں کا پڑھنا۔ اب جیسے کہ مثال کے طور پر ایک کالی دیوی کا منتر ہے، اب اس کو ایک زبان ہندی میں پڑھ رہا ہے ایک آدمی اس کو بنگالی زبان میں پڑھ رہا ہے، ایک آدمی اس کو پشتو زبان میں پڑھ رہا ہے، ایک آدمی اس کو پنجابی زبان میں پڑھ رہا ہے، مختلف زبان میں پڑھ رہے ہیں نا اس کو۔ اب اگر اس میں کوئی حرام چیز استعمال نہیں کرتے، بہت سارے اعمال ایسے ہیں انہی دیوی دیوتاؤں کے کہ جس میں حرام چیز استعمال نہیں ہوتی، نہیں کرتے، وہ ڈوروں پر، دھاگوں پر، لونگوں پر، یا رودراس کا پھل آتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔
یا راکھ پر، تو وہ سفلی کہلاتا ہے۔ اسی طرح کچھ اعمال ہوتے ہیں کہ جو نوری سفلی کہلاتے ہیں، مکس عمل ہوتے ہیں وہ، یعنی کہ جیسے بزرگوں کے نام کے کڑے ہو گئے، اب اس میں حضرت علی کا نام بھی آ رہا ہے، غوث پاک کا نام بھی آ رہا ہے، اس میں بزرگوں کے نام بھی آ رہے ہیں، اس میں دیوی دیوتا کے نام بھی آ رہے ہیں، اس میں قرآن کی آیت بھی آ رہی ہے، وہ نوری سفلی کہلاتا ہے۔ لیکن وہ حرام چیز پر نہیں ہوتا کبھی بھی عمل، بلکہ عامل کو نقصان ہوتا ہے الٹا اس سے۔ اس کے طریقہ کار الگ الگ ہیں، پانی دم کرنا، اگربتیاں جلانا، یا موم بتیوں پہ عمل جلا کر کرنا، یا انڈوں پر، یا ایسی چیزوں پر جو حرام نہ ہو اس پر عمل کیا جاتا ہے، وہ سفلی نوری کہلاتا ہے، مکس اعمال ہے، جس کو ہم بعض اعمال ایسے ہیں جو علوی کہلاتے ہیں خالی، یعنی کہ ہم اسم الہی وغیرہ سے عبارت بناتے ہیں، کوئی جو جفر کے ذریعے عبارتیں بنتی ہیں اور اس میں موکلان لگائے جاتے ہیں، تو وہ علوی عمل کہلاتے ہیں۔ آئی نا سمجھ بات؟ وہ پاک صاف عمل ہوتے ہیں، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ ایسے اعمال بھی ہیں کہ جس میں ہم ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں کہ جس میں کسی بزرگ کا بھی نام نہیں آ رہا۔ آئی نا سمجھ بات؟ اور کوئی ایسی بھی نہیں چیز ہے۔ اب مثال کے طور پر اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کہ بد ہضمی کے لیے لوگ عاملین پڑھتے ہیں، وہ اجر ہاتھ بجر ہاتھ، بھسم ہوا کھایا بھات، دہائی شاہ قطب عالم پنڈوی کی۔ اب اس میں کیا آیا؟ کوئی آیت آئی، کوئی اسم آیا، کوئی چیز آئی؟ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ وہ ایک کلام ہے کہ 9 انگل کا سرکنڈا کاٹوں 10 انگل ہو جائے، فلانے کا ڈبہ جھاڑوں پانی پت ہو جائے۔ اب اس میں کیا نام آیا؟ لیکن یہ مؤثر ہیں، اثر ہے ان میں۔ کیوں؟ یہ بزرگوں کے اذن ہے۔ آئی نا سمجھ میں بات؟ تو یہ بھی اعمال ہیں۔ اب یہ کائے میں آئیں گے؟ نہ علوی میں، نہ ناری میں، نہ سفلی میں، نہ کس میں آئیں گے یہ اعمال؟ اس طریقے سے بے حد کلمات ہیں۔ اب ایک عمل ہے، وہ مختلف لوگ اس کو مختلف نیتوں سے پڑھتے ہیں، کوئی سٹے کے لیے پڑھتا ہے اس کو، کوئی محبت کے لیے پڑھتا ہے اس کو، کوئی روزی روزگار کی ترقی کے لیے پڑھتا ہے اس کو۔ اب وہ عمل کیا ہے؟ اڑ بھمبیری ساون آئے۔ اب جو نیت سے پڑھتا ہے اس کا وہ کام ہو جاتا ہے۔ اب اس میں کوئی نام آیا، اڑ بھمبیری ساون آئے؟ اذن ہے بزرگوں کا، جس کو جس طرح کا اذن دیا ہے اس کے ساتھ وہی ہوتا ہے۔ ہاں، اب ایک عامل تھا، وہ صرف اتنا کہتا تھا حافظ بیا، اور اس کے ہاتھ میں تعویذ آ جاتے تھے۔ اب یہ کیا عمل کو ہوگے؟ اس پہ تم کیا لگاؤ گے فتویٰ اس کو؟
بالکل شرکی بات کر رہا ہے وہ. تو اس طریقے سے یہ اعمال کی دنیا بڑی عجیب ہے، بے شمار طریقے ہیں اس میں. بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ جتنے لوگ ہیں اتنے اعمال ہیں، کہ جتنی خلق ہے اتنے ہی عمل ہے. اب قرآن کریم میں کتنی آیات ہیں؟ 6666 آیتیں. ٹھیک ہے، اب ایک ایک آیت کے وہ کہتے ہیں ہزاروں عمل ہیں. تو یہ کہاں جا کے بیٹھے گا؟ ایک اسم ہے، اسم رحمانی ہے مثال کے طور پر، ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اس کو الگ الگ طریقے سے پڑھا اور کام لیا الگ الگ. اب جس کی جو تجربے میں آ گیا، جس کی جو نیت رہی. تو اس لیے اعمال جو مختلف ہیں، ہاں مسلمان آدمی کو ان اعمال سے بچنا چاہیے جس میں شرکیہ کلمات ہوں. اچھا، اسی طریقے سے بہت سارے ایسے نام جن کے ہم مطلب نہیں جانتے، یا وہ بزرگوں سے ہم نے نہیں سنے، یا بزرگوں کے ذریعے ہم تک نہیں پہنچے، تو ان سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہے کہ یہ ابلیس کا نام تو نہیں ہے. اب عبرانی زبان میں ہزاروں نام ہیں، سریانی زبان میں ہزاروں اعمال ہیں. ایک نام ہے آوا جلہا. اب کون سی زبان کا نام ہے؟ کچھ نہیں جانتا کوئی بھی. اب اس کو پڑھنے والا نہ نہائے گا، نہ وضو کرے گا، نہ استنجا کرے گا. اب کس کا نام ہے یہ؟ بھائی جب تمہیں استنجا بھی نہیں کرنا، نہانا بھی نہیں، اور اگر کوئی غلطی سے نہا لیا اس عمل میں تو پاگل ہو گیا. تو اسی لیے اعمال میں احتیاط ضروری ہوتی ہے. کیوں کہا گیا ہے کہ ثم رفیق علی الطریق؟ حدیث ہے نا کہ آپ نے فرمایا کہ جو طریقہ اختیار کرو اس کے جاننے والے کے ساتھ ہو. ہے نا؟ تو یہ بات ہے بس، کہ جب تک کوئی استاد نہ ہو، کوئی رہنما نہ ہو، کوئی رہبر نہ ہو، ان اعمال میں قدم رکھنا خطرناک ہوتا ہے.